بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، گزشتہ روز عورت مارچ کے پوسٹرز میں جو دیکھا سنا اور بولا گیا وہ آنکھ کان اور زباں کے زنا سے کم نہ تھا، بلکہ سراسر کفر ہی تھا. ویسے تو عورت مارچ کے سب بینرز ایک سے بڑھ کر ایک گھٹیا پن کی اعلیٰ مثال تھے، جنہیں دیکھ کر آنکھیں جھک جائیں، زبان بند ہو جائے، سر شرم سے ہی جھک جائے. مگر ایک بینر ایسا تھا کہ انسان جسم اور روح سمیت مر ہی جائے. کچھ دنوں سے مجھے اپنی سسٹرز کی طرف سے مختلف ویڈیو کے کلپس لنک ریسیو ہو رہے تھے، جن میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ انڈین منسٹرز، عہدیداران اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگل رہے تھے. تعدد زواج اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی 9 عمری میں نکاح کو نشانہ بنا کر گستاخی کی حدیں پار کر رہے تھے. مگر یہ جرت ان کو اس لیے ہے کہ وہ اپنے بل میں بیٹھ کر میاؤں میاؤں کرتے ہیں. مگر کل کے عورت مارچ میں جو بینرز لہرائے گئے، میں 9 سال کی تھی اور وہ 50 سال کا تھا. یہ پاکستانیوں کے ہاتھوں میں شیطانوں کی زبان تھی. کم عمری کے نکاح کا سلوگن لگا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو نشانہ بنایا گیا. میرے بہنوں اور بھائیوں، آج میں 9 اور 50 سال کے نکاح کی وضاحتیں، حکمتیں اور دلائل نہیں دوں گی، کیونکہ یہ تو نکاح ہی آسمان سے آیا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ہوا الا وحی یوحا کے بغیر بولتا تک نہ تھا. اس کا عمل نفسانی کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ان باتوں کا تعلق تو عقل سے ہے، حواس سے ہے. بے عقلوں کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، جھوٹے کے کوئی سینگ نہیں ہوتے. سم بکم عمی فہم لا یعقلون. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کی گئی زمین پر ہوا، وگرنہ اسرائیل، انڈیا، فرانس کو کون سا ہم لگام دے چکے ہیں. وہ جو چاہیں کریں، وہ جو چاہیں بولیں بکیں. انہیں اپنی حکومت کی سرپرستی بھی حاصل ہے اور ہماری حکومت کی بھی سرپرستی پشت پناہی حاصل ہے. یتیم تو بس ہم ہیں جو سوائے بولنے اور رونے کے کچھ کر نہیں سکتے. کیا ارباب اختیار، ایوان اقتدار میں کوئی باز ضمیر زندہ انسان ہے؟ کیا کوئی ہے ایوان اقتدار میں، ارباب اختیار میں، جو ہمیں ایسی مصیبتوں سے نجات دے اور انہیں آگے بڑھ کر لگام دے؟ کوئی ہے جو اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے، حسان بن ثابت کی للکار بنے، حیدر کرار کی تلوار بنے؟ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ 9 اور 50 کا عدد اٹھائیں، آسمانی نکاح کو زمین پر ڈسکس کریں؟ یہ ایمان کے سوداگر ہیں، یہ بنات نہیں، حیوانات ہیں، حیوانات. یہ مشرکین اور منافقین سے بھی بدتر ہیں. مدینہ کے بھی جو منافقین تھے انہیں سر عام آ کر کچھ بولنے کی جرت نہ تھی، مگر ان کی تو جرت دیکھو. پاکستان میں رہتی ہیں، اسلام کا کھاتی ہیں اور اسلام کے خلاف بولتی ہیں. آستین کے سانپ ہیں، آستین کے سانپ. منافقین سے بھی بدتر ہیں یہ، منافقین سے بھی. یہ بنات نہیں، یہ حیوانات ہیں. اے ایوان اقتدار میں بیٹھے مجسموں کہ جن کی حیثیت سوائے مجسمے کے کچھ نہیں. اختیار، طاقت کے باوجود وہ کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، نہ دو. مہنگائی ختم نہیں کر سکتے، نہ کرو. روٹی کپڑا مکان نہیں دیتے، نہ دو. بے شک ہمیں کوئی ریلیف نہ دو،
مگر اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دفاع کر لو اور ان منافقوں، سازشوں، شیطانوں کو لگام دو۔